ماشاءاللہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ میں تو جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ کریم یہ جوش اور جذبہ آپ کا سلامت رکھے اور ہالینڈ کے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ یہ جوش جذبہ قائم رہے، محبتیں قائم رہیں، اور سرکار کے ذکر پر جو آپ کی کیفیت ہے اللہ کریم اس کو سلامت رکھے اور اس میں ترقیاں اور عزتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے ایوان کی انتہائی معتبر اور مقتدر شخصیت کو بلا تاخیر بالتعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایوان کی وہ مقتدر شخصیت جو مناظر اسلام بھی ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ آقا علیہ السلام کے دین کی محبت، آقا علیہ السلام سے محبت، صحیح عقیدہ لوگوں تک منتقل کرنا، یہ نعمت اور عطا مکین گنبد خضرا کی جانب سے عطا ہوئی ہے۔ محبتوں سے استقبال کیجئے، بلا شبہ بلا مبالغہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہم سب کے رہنما علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سنیوں کے شہنشاہ مظفر شاہ، سنیوں کے شہنشاہ مظفر شاہ، سنیوں کے شہنشاہ مظفر شاہ، مظفر شاہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا جوش کے ساتھ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیض رضا۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، وابیض یستسقى الغمام بوجہہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضور استاذ العلماء حضرت علامہ بدر ملت والدین قبلہ علامہ بدر القادری صاحب دام برکاتہم العالیہ، دیگر اور علماء کرام، مشائخ اعظام اور حاضران مجلس و محفل، آج اس ادارے میں
جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف اور آپ کے مناقب و خصائل کو ذکر کرنے کی مبارک بزم منعقد کی گئی۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے بڑے خوبصورت انداز میں، منظوم انداز میں قبلہ بدر العلماء کے لکھے ہوئے مبارک کلمات جو احادیث اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل اور سیر کا بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، جو آپ نے بڑے خوش الحان خوبصورت پڑھنے والے نعت خوانوں سے ابھی سماعت کیا۔ میرے دوستو، وقت کی کمی کی بنا پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا تعلق ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب سے ہماری زندگیوں کو کس طرح آراستہ کیا ہے۔ اجنبیت جب پیدا ہوتی ہے، دوری جب آتی ہے کہ جب یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں پہچانتے۔ کسی بھی رشتے کو آپ اس وقت اہمیت نہیں دیں گے جب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جناب وہ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ کو وہ جانتے نہیں تو اس محبت کی اس شمع کو پھر زندہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے محبت کریں اور یہ یقین آپ کے دل میں ہو کہ وہ مجھے جانتے ہیں تو یہ ٹمٹماتی ہوئی شمع بھی ایک شعلہ زن ہو جاتی ہے۔ تو قرآن و سنت اور اکابر علماء کا اور اجماع ہے اس پر، اس نظریے پر باب الفضائل کے اندر، کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی امتی ان کے نگاہ سے فراموش نہیں، دور نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے غافل نہیں۔ ہر ایک کے نام کو، ہر ایک کے پتے کو، اس کی ولدیت کو، یہاں تک کہ بقول امام اہل سنت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اپنی مبارک تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر میں، کہ سرکار یہاں تک مطلع ہے کہ اگر میرا وہ امتی اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو رہا ہے تو اس کا عمل کیا ہے، اور اگر وہ دین سے دور ہو رہا ہے تو وہ برائی کیا ہے۔ تو امتی کے چہرے کو، اس کے اعمال کو، اس کی بزرگی کے راز کو اور اس کی پستی کے سبب کو، ہر شے کو نور نبوت سے مصطفیٰ گنبد شریف سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر اس کے بعد بھی میری تقریر کو سن رہا اور وہ بل کھا رہا ہو تو میں اسے کہوں گا کہ تو امرتسر کا سکھ تو نہیں، یا ایودھیا کا ہندو تو نہیں۔ اگر تو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کی عظمتوں سے بل کھانا کیا اور چڑھنا کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ یہاں پر ہم نے کسی غیر کی تعریف تو نہیں کی ہے، اس کی تعریف کی ہے جس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے چہرے کے بال، جس کو تو داڑھی کہتا ہے، اس کا ادب ہوتا ہے، ورنہ یہ داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے لیکن اس کا ادب نہیں ہوتا۔ تیرے چہرے کے اوپر ادب اس لیے ہے کہ یہ غلامی مصطفیٰ کی دلیل ہے، اور حضور کی نسبت نکال دی جائے تو ان بالوں کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ تو سکھ کے منہ پر بھی نظر آتا ہے، لیکن مومن کی داڑھی کو قدر اور عظمت اس لیے ہے کہ وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ تو اب میرے دوستو، آپ نے اتنا دیر یہاں پر بیٹھ کر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی ہے اور سنی ہے۔ میں طوالت میں نہیں جاتا ورنہ کئی احادیث اس پر موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں۔ میں ان تمام کے خلاصے پر صرف ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے غافل نہیں، امت سے غافل نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ محفل کہاں پر ہو رہی ہے، اللہ کے بتائے سے وہ جانتے ہیں کہ یہ محفل کہاں ہو رہی ہے، کون مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، اور ہر ایک کا درود نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا بھی جاتا ہے، اور حضور خود سماعت بھی فرماتے ہیں۔ پہنچایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ حضور سنتے نہیں، یہ تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں دربار مصطفیٰ کے آداب کے لیے، جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس پر مطلع ہے، بلکہ علم ازلی اللہ رب العالمین کا ہے، اور وہ اپنے فضل سے جسے چاہے اپنے غیب پر اطلاع عطا فرمائے۔ تو جس طرح اللہ کو سب کچھ پتا ہے، پھر بھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں امت کے اور بندوں کے اعمال لے جاتے ہیں، یہ دربار اور بارگاہ کے آداب ہیں۔ اس طرح ہالینڈ کے میں بیٹھے ہوئے
क़िबला बदर मिल्लत के कदमों में बैठ कर जो आप यहाँ पर नबी पाक की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, तो ये सारे आमाल इस वक्त बारगाह मुस्तफ़ा में और आपकी कब्र मुक़द्दसा के अंदर जिक्र किया जा रहा है। सिर्फ ये इश्किया और हुब्बी अकीदा नहीं, बल्कि तहकीकी और मुस्तनद अकीदा है, मुस्तनद अकीदा, जिसके पीछे कुरान और सुन्नत के दलाइल मौजूद हैं। मेरे इमाम ने कहा ना, फरियाद उम्मती जो करे हाल इज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की इसी आयत करीमा को आपके सामने पढ़ने की का शर्फ पाया है। सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के मनसब जलील को बताया। क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तो दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमाए हुए और रफ़ीक़ आला का सफ़र किए हुए और उस क़ुर्ब व नाज़ के मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए 1500 साल का अरसा हो गया। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चलेगा कि हॉलैंड में कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर को बुलाएंगे कि अबू बकर अपने दौर का रजिस्टर ले आओ, जो हिसाब किताब तुमने किया था, कितने लोग इस्लाम लाए थे, कितने लोगों ने क्या किया था। उमर तुम ज़रा रिकॉर्ड ले आओ। हॉलैंड वालों तुम ज़रा अपनी हार्ड डिस्क उठा कर लाओ ताकि हर चीज़ को खोल कर देखा जाए। क्यों? कैसी है कि मैंने अल्लाह के हुज़ूर गवाही देनी है, बताना है लोगों के बारे में। और तुम जब मैं था तो तुम नहीं थे, तो तुम थे तो मैं नहीं था, तो अब मुझे क्या पता कि तुमने क्या क्या किया है। और रब ने मुझे गवाह बनाया है, और रब अपने शान शान जलवगर है, मुस्तवी अर्श है, अपने शान शान, और वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरी उम्मत ने क्या क्या किया। तो मेरी उम्मत सिर्फ मेरे बज़ाहिर 23 साल अरसे में तो नहीं, ये तो हज़ारों साल तक है। तो जो लोग मेरे दौर में थे उनका भी हिसाब किताब मुझे बताना है, जो बाद में आए मेरे रफ़ीक़ आला के सफ़र के बाद उनका भी हिसाब व किताब बताना है। तो लाओ ज़रा अपना रिकॉर्ड उठाकर लाओ अपना डेटा लेकर आओ, ताकि मैं पहले तफसील से उसको देखूं, फिर मैं कहूं कि हॉलैंड में सुरनामी के इतने लोग थे, पाकिस्तान के इतने लोग थे, हिंदुस्तान के इतने लोग थे, फला इलाके के इतने लोग थे, ये इनका नाम था, इतने देर इन्होंने इबादत की थी, इतने देर वो रियाजत में रहे। नहीं, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम नहीं पूछेंगे, जबकि पूछना चाहिए, क्योंकि कुरान ने आपको गवाह बनाया है, विटनेस हैं आप, उम्मत के अमाल के विटनेस हैं, उम्मत पर विटनेस हैं। और जो वकील होता है, जिसने विटनेस देनी, जो गवाह होता है, वो अगले को जानेगा नहीं तो गवाही क्या देगा? वो उसको देखता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो ये तो तौहीन अदालत है। दुनिया में भी अगर आप किसी के लिए गवाही देने जाएं और जज आपसे पूछे फलां को जानते हो, कहने मैं तो नहीं जानता, तो कहा पहले इसको हथकड़ी लगाओ। इसलिए लगाओ कि इसने तौहीन अदालत की है, इसने अदालत का मजाक उड़ाया है। जब ये उसको जानता ही नहीं है तो गवाही क्या देगा? तो रब्बे करीम ने गवाह मुतलक और शाहिद मुतलक अपनी पूरी खुदाई में जिसको बनाया है, वो प्यारे प्यारे हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर गवाही देंगे क़यामत तक अपनी उम्मत की। अगर जानते नहीं तो गवाही कैसे देंगे? गवाही कैसे देंगे? क्या दलील है? वो कह रहे जी पूछ कर देंगे। मैंने कहा शहादत अल शहादत हमारे वहां ऐसी भी कमजोर होती है। तो गवाह में जज ने बुलाया, कहा भाई फला को जान, मैं नहीं जानता हूँ, दूसरा बंदा वो जानता है, मुझसे पूछ कर बताता हूँ। कहा दोनों को हथकड़ी लगाओ, क्योंकि जब तू इस इतने बड़े मामले का गवाह बनकर आया है और तू दूसरे से पूछ कर बताएगा तो तू आया कैसा हमारे पास? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही शहादत अल शहादत नहीं है, बल्कि मुतलक है। और अल्लाह के दी ताकत से जिस वक्त हुजूर ने गारे हिरा में ऐलान फरमाया और पहली वही लेकर आए, उस वक्त से लेकर सुबह क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे, जिन्होंने कलमा पढ़ा वो भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी, उम्मत दावत भी और उम्मत इजाबत भी, हर एक से मुतल्लिक नबी पाक रब के दरबार में खड़े होकर उसके नाम के साथ उसके अमल को बयान करेंगे। जबकि मामला थोड़ा दूसरा है। मेरे साथ दो फरिश्ते मेरे अमाल के विटनेस हैं, आपके साथ दो हैं, आपके साथ दो, ये एक ही नहीं है। जो मेरे पास है वो मेरे, क्योंकि ये मुशख्खस है ना, खास जात है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं। इनका नाम एक ही है, ये अलग मसला है, लेकिन फरिश्ते एक नहीं है, इनकी तादाद अलग अलग है। और बाकायदा जो मेरे इस वक्त कांधों पर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी के एतबार से तो उनका नाम किरामन कातिबीन है, लेकिन किरामन कातिबीन सिर्फ दो फरिश्ते का नाम नहीं, पूरी जमात और स्टाफ और पूरे डिपार्ट का नाम है।
سمجھ گئے آپ؟ تو جو میرے دو کاندھوں پر بیٹھے ہیں وہ آپ کے کاندھوں پر نہیں، آپ کے کاندھوں پر دوسرے بیٹھے ہوئے، آپ کے کاندھوں پر دوسرے بیٹھے ہیں. لیکن اس پورے ڈپارٹ جس کا کام ہوتا ہے لکھنا، دائیں والا لکھے گا کہ یہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، اچھے کام کیے، بائیں والا لکھے گا اس نے برے کام کیے. تو اس پورے ڈپارٹ کا نام ہے کرامن کاتبین. یعنی کرامن کاتبین وہ مقدس معزز کاتبین کہ جو اعمال کو مرتب کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں نبی پاک اگر ہمیں جانتے نہیں تو ان کو گواہ کیوں بنایا؟ ہر انسان کو کہہ دیا جاتا بھائی قیامت کے دن تمہارے کرامن کاتبین تمہارے آگے کھڑے ہوں گے اور وہ رجسٹر لے کر کھڑے ہوں گے. یا اللہ نام آیا فلاں کا، عبداللہ کو بلاؤ. عبداللہ آیا، ہاں عبداللہ نے کیا کیا پہلے بتاؤ، کتنی اچھائیاں کی. تو دائیں طرف کا فرشتہ اتر کر آئے گا اور رجسٹر کھولے گا. یا اللہ اس نے 60 سال عمر پائی تھی، اتنے سال میں اس کی شادی ہوئی تھی، اتنے نیک کام اس نے کیے، اچھا اس نے برائی کے کام کیا کیے. تو الٹے ہاتھ کا فرشتہ نیچے اترے گا اور وہ رجسٹر کھولے گا. مولا اس کی عمر اتنی تھی، اتنی عمر اس نے پائی، اتنے اچھے کام کیے، اتنے برے کام کیے. لیکن ہمارے گواہ یہ کرامن کاتبین نہیں بنیں گے، سب سے پہلے مصطفیٰ بنیں گے. جبکہ کلوز نظریہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا فرشتہ جانتا ہے. جب حضور جانتے ہی نہیں معاذ اللہ تو گواہ کیوں بنایا گیا؟ جو جانتا ہے اس کو نہیں بنایا جا رہا، اور جو مدینے میں بیٹھے ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، سمجھ رہے؟ کہتے جی حضور نہیں جانتے. تو میں نے کہا جب حضور نہیں جانتے علیہ باللہ، تیرے یہ فرشتہ تو تجھے جانتے ہیں نا کہ تو گھر میں کیا کرتا باہر کیا کرتا. ہاں میں نے کہا اللہ نے ان کو گواہ نہیں بنایا. اصلاً گواہی یہ نہیں، اصلاً گواہ حضور ہے، حضور ہے. اب یہ تو رب سے پوچھ جا کر بقول تیرے گندے عقیدے کے کہ اگر نبی پاک نہیں جانتے تو بقول تیرے جو جانتا ہے وہ گواہ نہیں بن رہا، اور جس کو تو نہ جاننے والا کہہ رہا ہے وہ گواہ بن رہے ہیں. اور جب تک وہ اپنی آنکھوں کا اشارہ نہ کریں تو تیرے فرشتوں میں بھی جرت نہیں ہے کہ آگے آ کر رجسٹر کھول سکیں. وہ اشارہ کریں گے تو ان کی گواہی آگے چلے گی. کتنا یہ قریبی عقیدہ ہے. اور میں یہاں پر علامہ یوسف نبہانی رحمہ اللہ کے وہ مبارک کلمات پڑھ دینا چاہتا ہوں جو آپ نے شواہد الحق کے اندر نقل فرمائے. ابن تیمیہ کی دھجیاں اڑائی اس خارجی کی، اور بڑا پیارا جملہ لکھا. فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی مصطفیٰ کریم کو نہ جانے؟ اس لیے مجلسوں میں بیٹھے تو اپنی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں. آپ یوں تو ہر وقت رکھنی ہے، مراقبے کی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن خاص اس مجلس میں جس میں سارا مجمع یکسوئی کی طرف جا رہا ہو، اس وقت جس طرح مسجد میں آپ کو کہہ دیا جاتا فون سائلنٹ کریں، کسی اور ایکٹیویٹی میں نہ رہیں، اس لیے کہ یہ تمام معاملات مشاہدہ کیا جاتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرے ہرے پیارے پیارے خوشبودار گنبد میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم ہمیں اتنے قریب سے جانتے ہیں کہ علامہ نبہانی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ کے دانت کو کھٹا کرتے ہوئے دلائل کے انبار لگا کر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اپنی امتی سے اتنے قریب ہیں کہ امتی اگر سڑک پر جا رہا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تکلیف اس کو بعد میں ہوتی ہے، قبر میں مصطفیٰ پہلے محسوس کرتے ہیں. یہ تعلق ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور سے محبت اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک تو وہ جانتے ہیں، صرف جاننا کافی نہیں، وہ تمہیں چاہتے بھی ایسی ہیں، وہ چاہتے بھی ایسی ہیں. کیوں حضور کی محبت کو فرض کیا گیا؟ کیونکہ اس کا تقاضا اتنا بڑا ہے، اس کا تقاضا اتنا بڑا ہے، اس کا احسان اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہیں جانتے ہیں، اور تمہاری ترقی کے لیے دعا گو ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ شفیق ہیں. آپ کہیں گے کیسے شفیق ہیں؟ میں نے کہا ماں سے پیار ہے تمہیں. آپ کہیں گے کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی بولے کہ جناب جو ہے کہ وہ عطر میں خوشبو ہے تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جو محسوس کرتا ہے، جس کے اندر قوت طاقت موجود ہے سننے کی، قوت شامہ موجود ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ جناب جان لیتا ہے. کسی سے اگر آپ پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ خوشبو کیسی، پرفیوم کیسے ہوتا ہے؟ ایک بھابھی نے کسی سے پرفیوم کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا ہوتا ہے. کہا بہت اچھے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہے، لیکن پرفیوم کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس سے بھی اچھا ہوتا ہے. کہنے کہ اس سے بھی اچھی تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب سن لینا تو خود پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا. تو یہ تعلق لفظوں میں بیان نہیں ہوتا. جس کو کرنٹ مل جاتا ہے وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد کیسی ہوتی ہے اور سرکار جانتے کیسے.
الفاظ بہت نیچے رہ جاتے ہیں، الفاظ بہت نیچے رہ جاتے ہیں. یہ قال کی بات ہی نہیں ہے اور یہ الفاظوں کی دنیا ہی نہیں ہے. جس طرح خوشبو کے لیے خود اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس خوشبو کو آپ بیان نہیں کر سکتے. ماں کی محبت کو آپ بیان نہیں کر سکتے. جس کے اندر یہ گداز ہوتا ہے وہ خود اس چشمے سے فیضیاب ہو جاتا ہے. میرے دوستو ذرا جلدی سے سنیے ایک بات. دنیا میں سب سے خالص، سب سے بڑی محبت ہم کس سے کرتے ہیں؟ ماں سے اور باپ سے. کس سے کرتے ہیں؟ میں صرف ماں پر رکھتا ہوں، باپ کی ماں کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک دوسری طرف موضوع چلا جائے گا اور دونوں کا درجہ بیک وقت برابر ہے. قرآن میں جو بات کی گئی، حدیث میں جو 3 درجہ بڑھایا گیا ہے، وہ کوئی درجے کی کوئی پستی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دونوں کی کیفیت ایک ہے. مزاج کے اعتبار سے بتایا گیا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی والدین کے حقوق پر بات کریں گے تو بات کریں گے. لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے، آپ کہیں گے جی ماں سے. ماں کی محبت طبعی محبت ہوتی ہے، فزیکل محبت ہے. پیسہ تو وہ ہے جس کو عقل قبول کرتی ہے، اور ماں کی محبت وہ جس کو طبیعت قبول کرتی ہے. ایک آدمی پیدا کسی کے گھر ہوا ہو اور بچپن میں ہی ماں باپ سے خدا نہ کرے بچھڑ جائے، دوسرے لوگ اس کو لے جائیں، وہ خاتون اسے ماں کی طرح پالے، باپ اسے مکمل اسے باپ کی طرح پالے. لیکن اچانک جب اس کی عمر 20-25 سال کے قریب ہو جائے اور کوئی کہے اسے پورے ثبوت کے ساتھ کہ یہ تیرے ماں باپ نہیں ہیں، تیرے ماں باپ تو وہ ہیں، تو فوراً ان کی محبت کا گراف گرے گا، اس کا چڑھ جائے گا. کیونکہ یہ طبعی محبت ہے. ماں سے محبت اتنے قریب سے کیوں ہوتی ہے؟ تو اپنے آپ سے پوچھے. اس لیے کہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے، ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے. دنیا والے آپ سے محبت اس لیے کریں گے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ہالینڈ میں رہتے ہیں، آپ بڑے ہیں. ماں کو اس سے غرض نہیں ہوتی ہے. ماں کو صرف آپ سے محبت ہوتی ہے اور وہ بے غرض ہوتی ہے، اسٹیٹس کی وجہ سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ سمجھو ذرا جلدی سے کہ ماں کے 2 بچے ہیں، ایک ڈاکٹر ایک نکما ہے. دنیا وہ ڈاکٹر کو محبت کرتی ہے اور ماں رات بھر نکمے کی پرواہ کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے. ماں کی محبت. پیر مہر شاہ صاحب سے کسی نے بڑی پیاری بات پوچھی، فرمایا سیدوں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی. تو میں یہ ضمن بات آئی ہے تو میں بتا دیتا ہوں سادات کے مرد کہ سادات کی بات کیا. فرمایا سادات کی مثال بھی ماں کی ہے. فرمایا ان کے مزاج میں خون علی کے اندر تم ہمیشہ دیکھو گے کہ وہ محبت کرے گا تو تمہارے درجے کو دیکھ کر نہیں کرے گا، وہ دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے اس کو دیکھ کر کرے گا. کئی خصائل علماء نے لکھے ہیں سادات کے مزاج کے حوالے سے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. خیر آگے چلتے ہیں بات کو آگے لے کر. اور اس میں وہ یہ بات ہے کہ ماں سے آپ زیادہ اس لیے محبت کرتے کہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے. ماں کی محبت. نکمے کو ماں اپنے سینے سے لگاتی ہے اور جو پڑھا لکھا اس کو دنیا سینے سے لگاتی، کیونکہ دنیا کی محبت غرض کی ہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ادب کرو، سیٹھ صاحب ادب کرو، بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑے تاجر، اس لیے ادب کرو. ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ماں کو پرواہ ہوتی اس نکمے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں بے لوث ہوتی ہے. لیکن آپ شاید آدھے رستے میں رک گئے ہیں. ماں کی محبت بھی بہت پیچھے ہے جس مقام پر مصطفیٰ کی محبت اپنی امت کے ساتھ ہے. قیامت کا دن ہوگا اور یہی ماں جو بچے کو بے غرض چاہتی ہے اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا کر کے بھاگے گی اور رب کے سامنے کہے گی کہ میں اسے جانتی نہیں، یہ کون ہے کہ میں اس کے گناہ اپنے سر لوں. وہ صرف مصطفیٰ ہوں گے جو ماں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور بچے کو اپنے سینے سے لگائیں گے. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سنیے. مجھے اور آپ کو حضور کی محبت کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکانا طبعی طور پر بھی تقاضا ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت جو ہے وہ اس قدر بے غرض ہے کہ ماں بھی تو کسی وقت غرض کھا کر بچے سے بھاگتی ہے، لیکن مصطفیٰ وہ ہے جو دھتکارے ہوئے منہ لگانے کے لائق نہ ہو، ٹکے کی جن کی اوقات نہ ہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے انا لہا، دور کہاں جا رہے ہو، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے. گندے نکمے کمی، میرے امام کہتا ہے گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت توجہ سے سنیے کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اپنی ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جنت کے مالک ہیں
شفاعت کبریٰ کا عہدہ آپ کے پاس ہے. بڑے بڑے انبیاء گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے جب تک مصطفیٰ چابی سے دروازہ نہیں کھولیں گے. بولیے سبحان اللہ. لیکن حضور کہتے ہیں جب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک سب کو جنت پہلے پہنچا نہ دوں. ایسی شفقت ایسی محبت کہاں سے لائی جا سکتی ہے, کہاں سے دکھایا جا سکتا ہے؟ اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ تم پر اس قدر مہربان ہیں شفیق ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی صفت رؤوفیت خالص محبت اور عنایت سے ہم نے انہیں نوازا ہے. صحابہ کرام کی زندگی مبارکہ کو آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. صحابہ نے اپنی زندگی میں فزیکل طور پر اپنے ماں باپ کو پیچھے کیا اور حضور کی عظمت کو آگے کیا. کیوں؟ ایک تو شریعت کا حکم بھی تھا اور یہ طبیعت کا تقاضا بھی تھا. صرف یہ شریعت کا حکم نہیں, شریعت کا حکم وہی ہوتا ہے جس کو طبیعت تسلیم کرتی ہے. حضور کی محبت کو ماں باپ کے آگے رکھا اس لیے گیا کہ ماں تو کبھی بچے کو دھوکہ دے سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کبھی غافل نہیں ہو سکتے. سنیے, میں بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بخاری کے بڑے نعرے لگاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری, گز گز کی داڑھی تو آتی ہے بخاری نہیں آتی. آتا ہے بخار ان کو بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری. میں نے کہا یہ 24 گھنٹہ آپ آئینے میں دیکھ کر کیوں بال گھسیٹتے ہیں؟ کہنے کے لمبے. میں نے کہا کچھ عشق کو بڑھانے کی بھی فکر کریں, کچھ عشق کو بھی بڑھائیں آپ, کچھ باطن کی تبدیلی کے بارے میں بھی آپ سوچیں. توجہ سے سنیں, نبی پاک اپنے امتیوں کو کس طرح چاہتے ہیں. مجمع زوائد کی پہلے ایک روایت پہنچو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے, جمرہ عقبہ مینا کے دن 10 کو پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے, بڑے دیو کو, بڑے دیو, سب 3 دیو ادھر ہیں. دیو تجھ سے خوش ہے تو میں کیا کروں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو. 3 دیو, 3 شیطان مینا کے اندر کھڑے. آپ حج پر گئے, 10 کو بڑے دیو کو اور 11 کو تینوں کو اور 12 کو بھی تینوں کو, اور جو رات رک گیا تو پھر 13 کو بھی تینوں کو. ٹھیک ہے, ان کے اوقات کے اعتبار سے. اب سنیے میری بات, سرکار دو عالم کیسے کریم ہے. میری مائیں سنیں اور میری بہنیں سنیں, میرے بزرگ سنیں, اور جب درود شریف پڑھیں تو پھر اس کیفیت کو یاد رکھ کر پڑھیں. اگر یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہو نا کہ جناب ایجنسی کے افراد دیکھ رہے ہیں یا جناب کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ بالکل ٹک کر بیٹھتے ہیں, تو درود بھی پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اور یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی تصنع نہیں, کوئی بناوٹ نہیں. ابن قیم نے اپنی کتاب الافہام میں اس بات کو لکھا اور لکھ کر وہ خود پھنس گئے. طبرانی سے اس کی تخریج کی کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر درود پڑھتا ہے, میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے. ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. یہ الفاظ یہ تو بغیر تیاری کے ہم بول رہے ہیں نا, تو اس جو ذہن میں آ رہا آپ کو بتا رہے کہ جناب میرا کوئی ایسا امتی نہیں ہے جو مجھ پر درود پڑھے مگر یہ کہ جب وہ درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز میرے کانوں تک آ جاتی ہے, میرے کانوں تک. اور ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں تو پھر میری ساری توجہ میرے رب کے پاس ہوتی ہے. فرمایا من صلی علی رد اللہ علی روحی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جب مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو رب میری روح کو دوبارہ مجھ پر لوٹاتا ہے اور میں اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں, میں اپنی امتی کو جواب دیتا ہوں. اب یہ کہنا کہ حضور قبر میں حیات نہیں اس لیے روح لوٹائی جاتی ہے, میں نے کہا چلو یہ بات تو بعد میں تو مان رہا ہے نا کہ روح دینے کے بعد حضور جان لیتے ہیں کہ ہالینڈ سے سلام آیا ہے, تو مسئلہ حاضر ناظر تو ایسے ہی حل ہو جاتا ہے کہ حضور یہ تو جان لیتے ہیں نا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور کی روح کو لوٹایا جاتا ہے تو بڑی پیاری بات محدث نے لکھی ہے, فرمایا کہ روح کو لوٹایا جاتا ہے کہ مصطفیٰ تیرا امتی نے تجھ پر درود پڑھا ہے, اس کی طرف تو سلام بھیج. تو میں نے کہا حضور پر درود کوئی 1-1 گھنٹے کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا, 10-10 گھنٹے کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا, 1 منٹ کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا, 1 سیکنڈ کے بعد تو نہیں پڑھا جاتا. 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں پوری دنیا سے کروڑوں دفعہ درود پڑھا جاتا ہے. وہ روح جسم سے نکلتی نہیں ہے کہ لوٹ کر آئے اور ہر دفعہ امتیوں کا سلام کا جواب دیتی رہتی ہے. لیکن اصل تعبیر یہاں پر محدثین نے توجہ کی فرمائی ہے. اب میرے دوستو ذرا جلدی سے سنیے, سرکار
جمرہ عقبہ پر کنکری مار رہے ہیں، کتنے کریم ہے اپنی امتیوں کے لیے، بس حضور کو راضی کر لو کسی طریقے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کسی دیہاتی کسی ان پڑھ کو پکڑتے اور اس کو آگے کرتے، اور وہ کچھ ایسی ادائیں دکھاتا جس سے سرکار کا دریا رحمت جوش میں آتا، تو صحابہ اس کے ذریعے اپنی فریاد سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، بس حضور کو راضی کرنا ہے۔ ان کے اہل بیت کا ذکر کر کے، ان کے صحابہ کا ذکر کر کے، ان سے محبت کرنے والوں سے محبت اس لیے کرو کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، حضور کو راضی کرو۔ جیسے بادشاہ جا رہا ہو اور بھکاری جب بھیک مانگنے آتے ہیں تو منہ ایسا بناتے ہیں کہ رحیم کو رحم آ جائے، اور وہ کرم کر دے، ادائیں ایسی بناؤ تو پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے۔ مجمع الزوائد میں علامہ حیثمی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے جب کنکری ماری بڑے شیطان کو تو پیچھے ایک عورت کی ہسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، سسکیوں کی آوازیں کہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کنکری مار کر بڑی بے قراری میں اس طرف چہرہ فرمایا، فرمایا کون رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ وہ عورت سامنے آئی اور اپنے معذور بچے کو لے کر، جس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور اس کا سر بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا، اس پر مکمل جنون کی کیفیت طاری تھی۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے، یہ اسی حالت میں پیدا ہوا ہے، معذور ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کم سے کم اتنا ہو کہ یہ اپنے ستر کا خیال رکھ لیں، اب مجھ سے اس کی خدمت نہیں ہوتی۔ ماں کا رونا دیکھنا تھا، دریائے مصطفیٰ جوش میں آیا۔ سرکار نے لمبا سفر کیا تھا مزدلفہ سے، دہن مبارک سوکھ رہا تھا، ایک صحابی سے کہا پانی کا انتظام کرو، وہ کہتے ہیں میں نے پتھر کا پیالہ نکالا اور اس میں ایک گھونٹ پانی دیا، سرکار نے تھوڑا منہ میں لیا اور دوبارہ اس میں کلی فرمائی، فرمایا اس بچے کو پلاؤ۔ یہ مجموعہ زوائد میں موجود ہے، فرمایا اس بچے کو پلاؤ، یہ کہہ کر حضور چلے گئے۔ ساتھ میں دوسری عورت بھی موجود تھی، اس کی ملاقات اس عورت سے کسی بازار میں ہوئی، پوچھا جو نبی پاک نے پانی دیا تھا تیرے بچے کے لیے ہوا کیا؟ کہ جس وقت گھونٹ پی لیا اتنا علم و دانش کا مالک ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اب اس سے دانائی حاصل کرنے آتے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صرف یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے، یہ صرف اس عورت کے لیے نہیں تھا، صرف یہ اس عورت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی امتی ہیں اور ہم بھی امتی ہیں، لیکن کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ کیا ضرورت ہے؟ بولیے، کیفیت پیدا کرنے کی۔ اب میں یہاں پر اپنی گفتگو کو لے آتا ہوں اختتام کی طرف۔ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ محبوب تو صرف اپنی امت کی تھوڑی گواہی دے گا، جو پچھلے گزر گئے ان کی بھی گواہی تو دے گا، اور یہ قرآن کی نص ہے، ملا بھاگنے نہیں دوں گا میں تجھے، یہ قرآن کی نص ہے سورہ نساء کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، محبوب وقت کیسا ہوگا کہ جب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک سارے ہمارے بندے امتوں میں کھڑے ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ وقت کیسا ہوگا محبوب؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت میں سے ہمیں گواہ کو اٹھائیں گے کہ بتاؤ کس نے کیا کیا، کیا کیا؟ فرمایا وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جتنے نبی آئیں گے ہر نبی کو ہم گواہ بنا کر بلائیں گے۔ موسیٰ تیری امت نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے۔ نوح علیہ السلام آپ کی امت نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے۔ ادریس، یوسف، یعقوب تمہاری امتوں نے کیا کیا تھا، آؤ سامنے حساب دو۔ یہ قرآن ذکر فرماتا ہے، فرمایا وہ جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، قوم نے کیا کیا تھا ان کے نبیوں سے پوچھا جائے گا، اور ان کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق کے لیے تجھے لایا جائے گا۔ قرآن سن رہے؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام گواہوں پر مصطفیٰ تجھے گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اور وہ حدیث پاک میں کیسا ہے ذرا سنیے، قیامت کا دن ہوگا، یہ جو آپ بیٹھے نا ہالینڈ والے، جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، یہ سب پہنچیں گے خدا کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے سامنے جب ہوں گے تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا تم نے شرک کیوں کیا، تم نے کفر کیوں کیا، اے ابراہیم کے ماننے والے تم نے کفر کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، اگر کوئی آتا ہمیں بتاتا یہ غلط کام ہے اچھے کام ہے تو ہم غلط کام کیوں کرتے، ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا تو پتا چلا کہ پوچھنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہے، پوچھنا اہمیت کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر وابی بکواس کرتا ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں
سرکار ان کے گھر گئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے سے کہا السلام علیکم. ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا, فرمایا السلام علیکم, جواب نہیں آیا. اور وہ صحابی آ کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آہستہ سے کہتے وعلیکم السلام. سرکار نے پھر دروازے پر دستک دی, السلام علیکم. وہ دروازے کے پیچھے سے کہتے وعلیکم السلام. تیسری دفعہ جب سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا السلام علیکم, انہوں نے آہستہ سے وعلیکم السلام کہا, کیونکہ سرکار کا حکم تھا کہ 3 دفعہ اجازت لو, جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. جب واپس ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صحابی اندر موجود تھے. وہ بھی اعتراض کرتا ہے اگر حضور کو علم تھا کہ اندر صحابی ہے تو کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی, دروازہ کھول دیتے. حضور کو علم تھا, دروازہ کھول کے صحابی دوڑے ہوئے پیچھے آئے, کہنے کہ حضور جا کہاں رہے, گھر میں آئے. فرمایا جب میں نے تجھے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا خدا کا محبوب مجھ پر سلامتی بھیجے تو میں روکوں کیوں؟ میں اندر سے جواب دیتا رہا تھا کہ آپ بار بار مجھے سلام کرتے رہے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے, اگر حضور پہلے ہی بولتے دروازہ کھولو اندر بیٹھا ہوا ہے, اگر حضور بتا دیتے تو تجھے دروازہ ٹھوکنا کیسے آتا؟ کیا بات ہے مرشد, کیا بات ہے, تجھے دروازہ ٹھوکنا بولیے. کیسے یہ ہمارا دوست بڑی پیاری بات کرتا ہے اور اکثر میں جلسے میں بیان کرتا ہوں, یہ ہر ایک کے دروازے پہ جاتے دروازہ ٹھوکتے ہیں, جب باہر نکلے تو کہتے جی کلمہ پڑھیے. وہ ان کا میراثی تھا, میراثی جس نے ام المومنین کی گستاخی کی. 17 سال معذرت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں, وہ ہجڑا جس کے دل میں حضور کی عظمت نہیں اور ام المومنین کی عظمت نہیں, 17 سال وہ ان تبلیغی بابیوں کے ساتھ پھرتا رہا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ساری امت کی ماں کے لیے جملے کیسے کہے جاتے ہیں. میں نے کہا وہ 7 دن یہ میٹھے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جاتا تو اسے پتہ چلتا کہ وفاداری کیا ہے. تو یہ آپ کے دروازوں پر اکثر آتے ہیں, لوٹا بستر لے کر دروازہ کھٹکھٹا دیں. دروازہ کھولا, باہر نکل کے جی کیا ہوا, کہنے لگے جی کلمہ پڑھیے. تو بڑا پیاری بات اس نے کی. اس بندے نے کہا کیوں, کیا گھٹ گیا ہے, کلمہ گھٹ گیا ہے؟ کہ لگے نہیں. تو کہا کہ پھر بڑھ گیا ہے, کہ یہ بڑا بھی نہیں ہے. کہا وہی ہے. کہاں؟ کہا نکل یہاں سے. پھر وہ تو ابراہیم خوشتر پڑھا گئے ہمیں, وہ تو مولانا نورانی پڑھا گئے ہمیں, وہ تو مولانا سعادت علی قادری پڑھا گئے ہمیں, وہ تو احمد رضا پڑھا گئے ہمیں. اب تیرے جیسے چوڑے سے ہم پڑھیں گے جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں, انہوں نے پڑھا دیا اور ایسا پڑھا دیا کہ گردن کٹ تو سکتی ہے, کلمہ دل سے نکل نہیں. تو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان سے کہ کلمہ پڑھی کلمہ, اس کی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. اب جلدی سے یہاں پر ایک بات آپ سن لیجئے کہ قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم کو بلائے گا اور کہے گا ابراہیم تیری امت تیرا انکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ ہمارے سامنے حق بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے, یعنی مکر جائیں گے. نہیں سمجھے آپ بات, سمجھ رہے؟ یعنی کافروں کو جب بلایا جائے گا رب کے سامنے اور رب کہے گا کیوں کفر کیا تم نے, یہ آسمان میں نے بنایا, یہ زمین میں نے بنائی, 2-2-2-2-4 کرنا تمہیں آتا تھا, اتنی واضح علامت سے تم نے مجھے قبول نہیں کیا, تمہیں کسی نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا یا اللہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں, اگر کوئی آتا تو اتنی بڑی علامت دے کر کوئی پاگل انکار کرتا. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ابراہیم نہیں آیا, موسیٰ کی امت سے لگے گا موسیٰ نہیں آیا. کہا کوئی کون موسیٰ, ہم نہیں جانتے, ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. یہ معالم التنزیل امام بغوی کو اٹھا کر دیکھیں, ابن تیمیہ نے لکھا ہے فتاوی کے اندر کہ 2 تفسیریں ایسی ہیں جو بدعات سے پاک ہیں, ایک ابن جریر اور ایک معالم التنزیل. اس کے لفظ کی سند کی ضرورت نہیں ہے, لیکن الحق ما شہدت به الاعداء کے تحت یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. معالم التنزیل میں امام بغوی حضرت محمد بن مسعود بغوی رحمہ اللہ نے یہاں پر لکھا ہے, اللہ فرمائے گا او کافروں تم پر کیا حضرت ابراہیم نہیں آئے تھے؟ کہ ہم تو ابراہیم کو جانتے بھی نہیں. حضرت موسیٰ نہیں آئے تھے؟ ہم تو جانتے بھی نہیں. اللہ حضرت ابراہیم کو بلائے گا کہ تیری امت تو تیرا انکار کر رہی ہے, تو نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ میں ایک ہوں؟ کہ بتایا تھا. کہ تو نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ شرک نہیں کرنا چاہیے؟ کہ بتایا تھا. اللہ فرمائے گا دیکھو اب پورا حساب و کتاب ہو رہا ہے, کہ دیکھو اس نے بتایا تھا. تو وہ کہیں گے یا اللہ اگر اس نے بتایا تھا تو ابراہیم کو بولنا کو گواہ پیش کرے, کیونکہ ساری قوم ایک طرف ہوگا انکار میں, ساری قوم ایک طرف ہے کہ گواہ پیش کرے. تو ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, خدا کو علم ہے, خدا کے نبی ہے, وہ صدیقین ہے, خدا کو پتہ ہے یہ سچ بول رہے ہیں, لیکن شان مصطفیٰ کی بتانی. رب فرمائے گا دیکھو ابراہیم بات یہ ٹھیک کر رہے ہیں, اگر تیرے پاس دلیل ہے تو دلیل پیش کر کے تو واقعی میں تو نے حق بتایا تھا. تو حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میرے پاس دلیل ہے, میرے پاس گواہی ہے, میرے پاس ایک بڑا مضبوط وٹنس ہے. کا کیا؟ کہ ہالینڈ کے مسلمان
آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی امت مجھ پر گواہ ہے. اللہ فرمایا کہ گواہ لاؤ. اب ساری امت حضور کا کلمہ پڑھنے والی آئے گی. اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی امت یہ کہہ رہی ہے ہمیں کسی نے حق بتایا نہیں، اور یہ سارے نبی کہتے ہیں ہم نے حق بتایا. یہ امت کہہ رہی ہے کہ گواہ لاؤ. اب یہ نبی تمہیں گواہ لے کر آئے ہیں، تو کیا واقعی میں ابراہیم نے بتا دیا تھا؟ یہ ظاہر ساری میں تعبیر کر رہا ہوں، بتا دیا تھا تو یہ ساری امت جو گنبد خضرا کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، سرکار کا نام پاک سنتی ہے، سرکار کا میلاد کرتی ہے، سر جھکائے گی انبیاء کے سامنے اور کہے گی یا اللہ بالکل حضرت ابراہیم نے ان کو ساری باتیں بتائی تھی. ہم گواہی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوے کی، دلیل بنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے سب بتایا تھا. پھر ان کی قوم چیخ پڑے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو ہمارے دور میں تھے ہی نہیں، تم تو آئے ہمارے بعد، تو تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اب قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضور کے ہر عاشق بدر علماء کی شخصیات کھڑے ہو کر ان کفار کے منہ پر کہے گی کہ ہم تو تمہارے دور میں نہیں تھے، لیکن ہمیں اس حبیب نے بتایا ہے کہ آنکھ سے دیکھے کسی چیز کو تو وہ غلط ہو سکتی ہے، کملی والے آقا جس چیز کو بتائے وہ بات غلط ہے. یہ صفات کے اندر یہ موجود ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے حبیب ہم تجھے ساری خدائی کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. ایک حدیث پاک پڑھ دوں، ایک حدیث پاک پڑھوں تاکہ دل بیدار رہے. پھر یہاں سے جا کر دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی. گوشائے تنہائی مجھ پر کچھ دن پہلے کھلا کہ یہ قبر کی طرف اشارہ ہے. میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا، کیونکہ تنہائی کہتے ہیں پرائیویسی کو، اور گوشہ کو ایسی جگہ وہ قبر ہے مطلق. تو حضرت مولانا حسن بریلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری یا رسول اللہ، اور پھر گوشائے تنہائی ہو تو پھر تو اس خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. صدر فاضل کہتے ہیں مولانا حسن ہمارا مزاج کچھ اور ہے. ہمارا مزاج یہ ہے کہ سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو سب پڑھ رہے ہیں اور تنہا بیٹھ کر، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی. اوپر کا معیار، یہ اوپر کا درجہ ہے. فرما اکیلا رہ کر یہ بھی کمال کی بات ہے. فرما سب میں رہ کر مصطفیٰ کی رہو، سب میں ہو کر مصطفیٰ کی طرف چلو. فرما سارا عالم ہو لیکن دنیا وہ عاشق عالم کو نہ دیکھے، سارا عالم ہو اور دیدائے دل دیکھے تجھے. انجمن گرم ہو، کوئی کہہ رہا واہ واہ کیا امامہ باندھا ہے، واہ 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 کیا جبہ پہنا ہے، واہ واہ کیا نام پڑی ہے. فرما انجمن گرم ہو لیکن اس گرمی میں پگھل نہیں جانا. فرما انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی. جانا جس جگہ پر ہے وہ گنبد والا آقا یاد رہنا چاہیے. اور میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. حضور ہمیں کیسے جانتے ہیں، اور وہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا مستند حوالہ ہے. یہ بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2 مناقب کے اندر جہاں پر حضرت عمر کے ایمان کا واقعہ ہے اس کے ضمن میں فتح الباری کے اندر موجود ہے، اور عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے، مستدرک کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، امام نعیم کی فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے، درجنوں کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے. یہ کتابوں کے حوالے کوئی آپ کو روم میں لینے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آگے ایک بات کرنی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. سنیے، سرکار کے صحابی حضرت سواد ابن قارب، حضرت سواد ابن بولی سواد ابن سنو، یہ یمن کے رہنے والے تھے. انہوں نے ایک جن کو مسخر کیا تھا، جن کو انہوں نے جنات کو تابع کیا تھا. بکریوں کا کاروبار تھا ان کا. اب مختلف واقعات ان کے ملتے ہیں، میں ان تمام ذخیرہ کو ملا کر ایک واقعہ بنا کر بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. کس کا؟ اردو سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ جو سمجھ رہا ہے وہ اپنی زبان میں ان کو ضرور سمجھائے. اس لیے نہیں کہ میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو جس نے سن لیا وہ عاشق بغیر بنے رہ ہی نہیں سکتا. ہاں، ہم کبھی اپنی لائبریری میں پڑھتے ہیں تو زمین پر ایسے لوٹتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں. اس واقعے کو آپ 10 دفعہ سنیں تو وہ قرب کی منازل طے ہوتی. دل سے پردے ہٹتے ہیں تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے. غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے. حضرت سواد ابن قارب
کیا نام ہے؟ سین واو الف دال سواد با نون بین قاف بڑا الف را با سواد ابن قاری. جلدی سے سنو، یہ سرکار کے بڑے جل و قدر صحابی ہیں اور یمن کے رہنے والے. کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یمن کے رہنے والے. میں نے یہ حوالہ 10 سال پہلے پڑھا ہے. اس کے بعد اللہ کا فضل ہے ایک ایک کتاب اٹھاتے اس میں ایک ایک بات نئی ملتی چلی جاتی ہے. شروع کی کتابوں میں یمن کا ذکر نہیں ہے. سیر اعلام النبلاء دیکھا تو وہاں سے نکلا کہ وہ یمن کے تھے. اب سنیں میرے دوستو، یہ یمن کے صحابی ہیں. سرکار کا وصال پاک ہو گیا، پردہ فرمایا حضور نے دنیا سے. حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر کا دور خلافت آیا 2 سال. اس کے بعد دور خلافت آیا حضرت فاروق اعظم کا. فاروق اعظم بہت حساس اور بیدار بادشاہ تھے. وہ سوتے نہیں رہتے تھے بلکہ ان کے جسم کا گوشت بھی گر گیا تھا ان کی مصروفیت کی وجہ سے. وہ اتنے بیدار اور مصروف خلیفہ تھے کہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی نظر تھی. تقریباً 3 بر اعظموں تک اسلام کو پہنچایا. کہنے والوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کا میں نے ذکر کرنا تھا اس لیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں آخر، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب تمہاری محفلوں میں بوریت ہونے لگے اور تمہاری محفلوں میں مزہ نہ آئے تو فاروق اعظم کا ذکر شروع کرو. فاروق اعظم کا ذکر شروع کرو. اور یہ بات طبرانی اوسط کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بدری صحابی ہیں. کون ہے؟ بدری صاحب. اور ایمان لانے میں حضرت عمر سے بہت پہلے ہیں، لیکن جو بزرگی حضرت عمر کو مل گئی نا، تو عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کو اپنا مرشد کہتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، یہ مرشد کو دیکھنا، مرشد دا دیدار باہو. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. بدری صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کی کیا شان بتاؤں. حضرت موسیٰ شعی کہتے ہیں کہ میں یمن کا رہنے والا تھا. میں اپنے بھائی کے ساتھ جب مدینے آیا اسلام قبول کرنے تو میں نے عبداللہ ابن بخاری میں موجود عبداللہ ابن مسعود کو حضور کے گھر میں آنا جانا اتنا دیکھا، ان کی والدہ کا اور ان کا، کہ میں کہتا تھا کہ شاید ابن مسعود اہل بیت میں سے ہیں. اور یہ خود ابن مسعود اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ صاحب الوساط والنعلین والمطرا، سرکار کا بستر ان کے پاس ہوتا تھا. بولو سبحان اللہ. سرکار کی نالین ان کے پاس ہوتی تھی اور سرکار کو وضو کرانے کے لیے کوزہ ان کے پاس ہوتا تھا. ایک بات یہاں پر کر دوں آپ کے سامنے، پہلے ابن مسعود کو سمجھے تو پھر فاروق اعظم کو آپ دیکھیں، پھر سواد ابن قاری کی طرف آپ چلیں. میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا کام بخاری کے اندر موجود ہے کہ سرکار جہاں بھی تشریف لے جاتے نا، اور سرکار مسجد شریف سے باہر اگر اپنے جوتے اپنے پاؤں سے اتارتے نالین تو یہ فوراً نالین اٹھا لیتے. کہتے ہم نے عرب میں عشق نہیں دیکھا. میں نے کہا تم نے چرسیوں کو دیکھا، عرب کو دیکھا ہی نہیں. تم نے خارجی کتوں کو دیکھا، تم نے عرب کو دیکھا ہی نہیں. تم نے لال رومال والے بھیڑیوں کو دیکھا، عرب کو دیکھا نہیں. عرب کو دیکھنا ہے تو مولا مرتضیٰ کو کبھی پڑھ کر دے، ابو بکر صدیق کو کبھی پڑھ کر دے، تجھے پتا چلے کہ عشق کیا ہوتا ہے. میں نے ایک جگہ بھی حال میں تقریر میں کہا، میں نے کہا مجازی عشق بھی عرب سے آیا ہے اور حقیقی عشق بھی عرب سے آیا ہے، کیونکہ لیلا جتنی مشہور ہے اتنا کوئی مشہور نہیں، اور جتنا مجنو مشہور ہے اتنا کوئی مشہور نہیں، اور یہ دونوں عربی ہیں. حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امام حسن کے گھر مجنو کی ماں نوکرانی تھی. مجنو کی ماں. تو عشق کے مزاج لوگ سمجھتے عرب والے بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ان بھیڑیوں کو جو تم نے دیکھا، یہودیوں کے دلالوں کو، یہ عرب ہے. میں نے کہا ان کے سپاٹ چہرے تو لعنت ظاہر کرتے ہیں. عرب تو وہ ہے کہ اگر وہ عرب سے نکل کر بغداد بھی آ گئے تو ہالینڈ کی زمین اس کے رس سے مٹھاس پا رہی ہے. عرب کسے کہتے ہیں؟ عرب. سبحان اللہ. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دل، ہائے ہائے پھر کھچا دل سوئے بیابان عرب. یہ اس طرح تو عرب کی تعریف نہیں ہوئی ہے کہ وہاں کے خشکی کر بھی شہد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. خشکی کر بھی شہد سے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں. عرب کی سرزمین تو عشق و وفا کی سرزمین ہے. اس لیے حضور نے فرمایا عرب سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور نجدیوں سے بغض رکھنے والا پکا مومن ہے. کیا بات ہے شاہ جی، واہ واہ. نجدی اور ہے، عربی اور ہے. سنو میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، سرکار جہاں پر جوتے اتارتے نالین مبارک، بولو سبحان اللہ، نالین مبارک میں سرکار اتارتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود عربی، اٹھایا نالین،
ایک کو اس آستین میں ڈالا یوں اندر، دماغ میں آ رہا ہے تو چہرے بیگانے نہیں ہونے چاہیے، اس عظمت پر سبحان اللہ منہ سے نکلنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایکسرسائز کی ایکٹیویٹی دکھاؤ گے تو عشق اندر سے بیدار ہوگا۔ اندر سب کچھ ہے لیکن کچھ محنت کرنی ہے آپ کو، اندر سب کچھ ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو، اس محنت سے فضول چیز ضائع ہو جاتی ہے، فضول چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور جو اصل چیز ہے وہ اعصاب کے لیے مضبوطی کا باعث بن جاتی ہے۔ سنو میرے دوستو، جناب حضرت عبداللہ مسعود سرکار کے ایک نالین کو اس جگہ ڈالتے ہیں اور ایک کو اس جگہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کو ایک کو یہاں اور ایک کو یہاں رکھ کے سینے پر رکھ کر سرکار کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا لقب تھا صاحب النالین، نام ابن مسعود تھا۔ وہ کہتے چپ کرو ابن مسعود، کیا صاحب النالین بولو، حضور کا جوتا سنبھالنے والا، صاحب الوساد، حضور کا بستر بچھانے والا، صاحب المفرا، سرکار دو عالم کو وضو کرانے والا۔ اور اس پر ایک بات سنیں، یہ کوفے میں رہے نا، کوفے میں رہے، کوفے کے ایک بہت بڑے محدث ہمارے امام حضرت علقمہ، وہ گئے جناب ملک شام۔ اب میں جیسے ہالینڈ آیا تو میں نے راستے میں دعا کی تھی کہ اللہ جب میں ہالینڈ پہنچوں تو کسی خشکے کو متھے نہ لگانا، کسی ایسے بندے کو میرے سامنے لانا جس کو دل دیکھ کر میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو، دل بھی ٹھنڈا ہو، اور وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہو۔ تو مجھے مولانا عبد القادری صاحب نظر آ گیا۔ یہ ہر جگہ دعا کرنی چاہیے، مبالغہ نہیں کرنا واللہ۔ ان سے ملنے کے بعد اب کچھ اور وجہ نہ ہو تو پاکستان جانے دل نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ کہیں گے کیا نیشنلٹی چاہیے؟ تو میں نے کہا ہمارے پاسپورٹ تو بھرے پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں چاہیے، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے، ہم تو عشق کے بندے ہیں۔ اب میری بات ذرا یہاں پر آپ سنیے میرے دوستو توجہ کے ساتھ۔ حضرت علقمہ محدث ہیں بہت بڑے کوفے کے، وہ گئے ملک شام۔ سیر اعلام النبلاء میں ذہبی نے بڑی پیاری بات لکھی، تھا بڑے چوڑے کا شاگرد لیکن کرن تھا اس میں۔ ذہبی کہتے ہیں کہ علقمہ، حضرت علقمہ جب شام پہنچے تو انہوں نے راستے میں دعا کی کہ یا اللہ کسی نیک بندے سے مجھے ملا جس کو دیکھ کر میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے اور پتہ بھی مل جائے۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں شام کے اسٹاپ پر پہنچا تو میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے سرکار کے صحابی حضرت ابو درداء آ رہے ہیں۔ سرکار کے صحابی وہی ابو درداء جو یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے کان سنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ابو درداء آ رہے ہیں، تو حضرت علقمہ کہتے ہیں میں قریب گیا، روشن چہرہ دیکھ کر ملاقات کی حضرت ابو درداء سے۔ ابو درداء نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ممن انت، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی کوفہ سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے نہیں پوچھا کوفہ میں کہاں سے آیا، نہیں بلکہ پوچھا، کیونکہ جب آپ ہالینڈ سے پاکستان آئیں گے نا تو آپ بولیں گے میں ہالینڈ سے آیا، تو میں آپ سے پوچھوں گا مولانا عبد القادری کو جانتے ہیں آپ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اگلے کہے گا نہیں میں نہیں جانتا، میں نے کہا پھر میں آپ کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ ملکوں کی حیثیت نہیں اللہ والوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ یا میں مدینے سے آیا۔ میں نے کہا سید الشہداء کے دربار میں جاتے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھو تیرے منہ پر جا، کون سا مدینہ تم نے دیکھا، کون سا مدینہ تم نے دیکھا؟ تو ہمیشہ یہ یاد رکھو کسی علاقے سے کوئی آئے، یہ میں پھونس نہیں رہا، آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، کسی بھی علاقے سے کوئی برطانیہ سے آئے، کوئی امریکہ سے آئے، وہاں کے کسی معتبر بزرگ کا حوالہ پوچھو، آپ ان کو جانتے ہیں؟ اگر وہ اللہ والے کا نام سن کر اس کا چہرہ کھل جائے نا تو پھر اس کو گھر پہ کھانا بھی کھلاؤ، اس کا تعاون کرو۔ نہیں میں نہیں جانتا، تو ہم بھی تمہیں نہیں جانتے، کیوں؟ کہ ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ کوئی امریکہ کے ویزے کو دیکھ کر ہم تیرے سے متاثر ہو جائیں گے؟ تو سنیے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا، وہ حضرت ابو درداء کو کہتے ہیں کہ میں کوفے سے آیا، تو حضرت ابو درداء نے فوراً کہا تو جانتا ہے وہ جوتے والے کو؟ اب آپ دیکھیے اس میں ایک بڑی کرامت ہے، وہ حضور کی غلامی کی نسبت سے پکار ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں تو جانتا ہے ابن مسعود کو؟ وہ کہتے ہیں ان کو نہیں جانتا، میں تو محدث ہوں۔ وہ نہیں باریک سی بات پوچھتے ہیں تاکہ اگلے کا عقیدہ پتا چلے کہ یہ تو سب جانتے ہیں۔ کہاں؟ سعودیہ سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے سعودیہ سے آئے ہیں آپ کبھی گئے روزہ رسول پر؟ کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی آپ نے؟ یعنی وہ چیز پوچھو جس سے فوراً ایکسپوز ہو جائے۔ تو غلامی یہ دیکھیں یہ یہاں پر کرن موجود ہے۔ حضرت ابو درداء صحابی ہو کر یہ نہیں کہتے کہ کوفے سے آیا، اچھا کیسے ابن مسعود کیسے یہ نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا کوفے سے آئے ہو؟ کہاں؟ کہا وہ جوتے والے کو جانتا ہے، وہ بسترا سنبھالنے والوں کو جانتا ہے؟ تو بھائی جوتے تو سب کے ہوتے ہیں، وہ اپنے جوتے سنبھالتے ہیں، بسترے تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلق جب بولا تو حضرت علقمہ کے چہرے خوش ہو گئے، فرمایا ہاں ابن مسعود ہی کے علاقے سے آیا ہوں۔ میرے دوستو عاشقوں کا
کا یہ معیار ہوتا ہے سچے جنتیوں کا، وہ نسبتوں سے جانتے ہیں۔ میں نے حضرت بابوجی رحمہ اللہ کے حوالے سے پڑھا گولڑا شریف، مجھے نسبت محبت و عقیدت ہے کیونکہ انہوں نے ناموس رسالت کی پاسداری کی۔ میں وہاں سے مرید نہیں ہوں، مرید تو میں بریلوی شریف سے ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرکزوں کا، ان کے سٹے اور ان کے علاقوں کا فرق ہوتا ہے، نسبتیں، ارادے، فیلڈ سب ایک ہی ہوتی ہے، چاہے وہ سرہند میں آئیں یا بریلی میں آئیں یا رامپور میں آئیں یا بدایون میں آئیں یا گورڑا میں آئیں، یہ کام ایک ہی کرتے ہیں۔ جو بزرگوں میں بندر بانٹ کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے ہلکے پھلکے رہو، اور ہمارے امام نے کہا بزرگوں کے معاملے میں ہلکے پھلکے رہو، اور ہمیشہ کہو گورڑا کو دیکھو یا سرہند کو دیکھو یا اجمیر کو دیکھو تو ایک ہی بات کہو، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ کیونکہ بزرگوں سے بغض رکھے گا تو تیرا منہ کالا ہوگا، منہ کالا ہوگا۔ فرما کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو یہ پیری مریدی جیسے قادری چشتی کا گلا دبائے، چشتی قادری کا گلا دبائے، سہروردی نقشبندی کا گلا دبائے، نہ یہ تو روحانی، یہ تو باطنی کے صفائی کے سلسلے ہیں۔ اس میں یہ لعنت کہاں سے آ گئی؟ جس میں یہ لعنت آ گئی اسے تصوف کا قطرہ بھی نہیں ملا ہے، کیونکہ تصوف تو سراسر اخلاق اور عقیدے کا نام ہے۔ چلیں وقت میرے خیال میں نماز کا ہو گیا۔ اچھا تو یہ ایک جملہ آپ سن لیجیے، تشریف فرمائیں۔ لا رہے نہیں بالکل تشریف لے آئیں تو اچھا ہی ہے۔ نعرہ رسالت۔ اب ذرا توجہ کریں میری طرف میرے دوستوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت ابو دردہ نے یہ پوچھا، تم جانتے ہو وہ جوتے سنبھالنے والے کو؟ بولے سبحان اللہ۔ جس رام ربیہ وہ جانتے ہو، ہر امام والے کو وہ جانتے ہو، حضرت بدر القادری والے کو جانتے ہو؟ تو ان سے پوچھو چپتا ہوا جہاں سے وہ ایکسپوز ہو، کھلے۔ نہیں ہم نہیں جانتے۔ تو ہم نے کہا تجھے بھی ہم نہیں جانتے، داڑھی اتنی بڑی، ہم نے کہا پھر بھی نہیں جانتے۔ کہ میرا قد اتنا، میں نے کہا نہیں جانتے۔ کہ بخاری لائے، میں نے کہا پھر بھی نہیں جانتے۔ کہ قرآن پڑھتے، میں نے کہا پھر بھی نہیں جانتے۔ پتہ نہیں کسی سکھ سے پڑھ لیا ہو تمہیں، ہمیں کیا پتا۔ اچھوں کی نسبت سے آ، کچھ بھی نہیں آئے گا تو سروں پر بٹھائیں گے تجھے، کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم کیا ہے بولیے؟ عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کا آپ نے مقام دیکھا؟ بولیے سبحان اللہ۔ ان کو یہ فضیلت ہے، علم کے بادشاہ ہیں، آفتاب و مہتاب ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ان کا مقام ہے۔ اور یہ فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو شاید تمہیں کسی کلاس میں بٹھا کر وہ استاد چھڑی لے کر نہیں بیٹھتا اور پھر تمہیں ایک مہینہ یہاں پر سمجھانا چاہیے، ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اور سنو اس بات کو توجہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی شخصیت ہو کر فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ طبرانی میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک بات، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ازالہ کے اندر، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ایک بات کہتے تھے، کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضرت عمر کی مجلس میں گیا، مرشد دا دیدار، میں حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں گیا، فرمایا مجلس چل رہی تھی اور فاروق اعظم پر کیفیت طاری ہوئی، اور فاروق اعظم نے اپنی زبان سے کہا اللہ۔ تو حضرت عبداللہ مسعود صحابی ہے، بدری صحابی ہے، علم میں یہ مقام ہے، قرب مصطفی میں یہ درجہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کا چہرہ دے کر پڑھا اللہ، فرمایا اس کے بعد پوری سال تک میں اللہ اللہ کرتا رہا، وہ لذت نہیں آئی جو فاروق اعظم کو چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے میں آئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ مرشدوں کی شان ہوتی ہے، یہ صحابہ سے مسئلے حل ہوئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ مسعود سے کسی نے، ان کے شاگرد نے کہا کوفہ میں آپ حضرت عمر کا ذکر کرتے رہتے، کیا وجہ؟ فرمایا حضرت عمر کا ذکر جہاں ہوتا ہے نا وہاں بوریت ختم ہوتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جہاں عمر ہوتا ہے نا تو وہاں شیطان نہیں آتا، شیطان اس راستے کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کیا ہو جاتا بولیے؟ جیسا کہ حق آ جائے تو باطل بھاگ جاتا ہے نا، بس اسی معنی میں آپ سمجھیے، بالکل حقیقی معنی اس کی تعبیر یہی ہے کہ جہاں عمر گزر جائے اور عمر کا گزر ہو جائے اس راہ کو شیطان پکڑتا نہیں، اس لیے کہ جہاں حق آ جائے وہاں باطل کا گزارا نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود سے کسی نے کہا کہ حضور آپ فاروق اعظم کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تو ذکر تو بہت دور کی بات ہے، تو عین ذات کا ذکر ہے نا۔ کہتے ہیں ہاں، فرمایا لو کنت اعلم قلبا، آپ کہتے ہیں نا سگے مدینہ سگے بغداد، یہ گز گز کی داڑھی یہ تو ہندوستان سے عقیدہ رہا ہے،
میں نے کہا ہندوستان سے تو رامائن لایا، ہم نے ہندوستان سے مسلمانوں والا عقیدہ لایا، اس لیے تمہارا وہ ٹائی والا رامائن تو پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ہم تو دیکھتے کبھی پڑھے گا، ابھی اس کو تو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، کلمہ پڑھتا ہے تو اگلا بولے کہ کسی مسلمان نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا، ذاکر نہ کہتے ویدے اتنی پڑھ رہے، اتنی لمبی لمبی۔ میں نے کہا ویدے پڑھے، ہندوؤں کی کتابیں پڑھتا، مسلمانوں کی نہیں پڑھتا، ورس مرس اور اس کے حوالے تو دیتا، قرآن بھی تو پڑھ تاکہ ہم بھی تو دیکھیں اندر کوئی سکھ بیٹھا ہے کیا بیٹھا ہے۔ اور قرآن بھی اگر کبھی پڑھ دے تو اتنا غلط املا اور اتنا غلط تسلط کہ بندہ کہے او ہو ابھی فرشتے لعنت اس کی شکل کو اتار رہے ہوں گے، اتنی غلط عربی تو کسی نے نہیں پڑھی۔ ہاں بالکل اتنی گندی زبان۔ اور آپ سنیے تانا دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، بغداد کا کتا کہتے ہیں، اللہ نے تو ان کو انسان بنایا۔ میں نے کہا وہ تمہارے مولوی صاحب کو تم ان کو شیر کہتے ہو تو ان کی دم کتنی لمبی ہے۔ اور حیات الحیوان کے اندر علامہ دمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں سب سے گندی بدبو شیر کے منہ سے آتی ہے۔ تو پھر تو سارا مجمع نہیں یار آپ گستاخی کر رہے ہیں ہمارے، تو میں نے شیر کی صفات بیان کر رہا ہوں، لمبی دم ہوگی، وہ چنگاڑتے ہوں گے، وہ لوگوں کا خون پی جاتے ہوں گے، اور جہاں گوشت دیکھتے ہوں گے تو بس کتے کی طرح لپک جاتے ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں گستاخی کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا شیر کے اندر یہ ساری عادتیں، بولے نہیں صرف ایک وصف ہے، وہ بہت بہادر ہے۔ مثال دی ہم، بہت بہادر ہے، بہادر ہے، تشبیہ کمال کے لیے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح کتا کہہ کر وہ جانور مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس کی وفاداری ہے۔ اور تم تو ایسے ہو کہ تمہاری گز بھر کی داڑھی تمہارا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن ایک کتا ایسا ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں آیا ہے، اس کا ذکر بار بار، سورہ کہف اٹھا کر دیکھیں، بار بار اس کتے کا ذکر آیا تھا۔ کتا چلا ولیوں کے ساتھ تو پاک کلام نے بار بار ذکر کیا، فرمایا 4 وہ 5واں کتا، 6 وہ 7واں کتا، 7 وہ 8واں کتا۔ کتا بھی اگر ولیوں کے ساتھ رہے تو اس کا نام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ اللہ یہ قرآن سورہ کہف کے اندر موجود ہے میرے دوستو۔ اب ذرا توجہ کریں اس پر، خاص طور پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں اسی تناظر کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے عشق و محبت کا اظہار خاص طور پر اس تناظر کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کو کیسی محبت ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات کے ساتھ، کیسی محبت ہے۔ بیٹھ جاؤ، پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وقت تو نہیں ہے کہ سواد ابن قارب کے بارے میں مزید کوئی تفصیل عرض کروں، لیکن ایک بات جو میں نے چھیڑ دی اس کو میں ختم کر دوں کہ یہ سارے عشق کے قافلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے دیکھا کہ ان کا لقب پاک کیا تھا؟ صاحب النعلین، وہ صاحب الوساط، سرکار کا بسترہ بچھانے والا، بولیے سبحان اللہ، سرکار کے جوتوں کو سنبھالنے والا۔ وہ اپنا نام نہیں ذکر کرتے، اس بات سے ان کا تعارف ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا فاروق اعظم کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا چہرے کی بات، تو فرمایا ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے۔ اس سگے مدینہ کے لفظ پر جو بھونکتے ہیں ذرا ان کو سنیں ابھی آپ، کہتے ہیں یہ تو ہندوستان کی اصطلاح ہے۔ میں نے کہا ہندوستان میں جو بات آئی ہے وہ مدینے سے آئی ہے، تم ہندوستان سے ویدے لائے ہو، ہم تو ہندوستان سے خواجہ والا ایمان لے کر آئے، تم اپنی چیز ہم پر کیوں کھڑی کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے پاکستان میں بھی کچھ جو بڈھے جماعتی ہوتا ہے نا، جماعت غیر اسلامی، بڈھے خسٹ بالکل، وہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے نہیں، دراصل یہ جو یہ کرتے ہیں نا، یہ دراصل ہم انڈیا سے آئے ہیں تو بہت سی عادتیں نا لے کر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپ جو مزاج ہے نا، داڑھی تیری سفید ہو گئی ہے بڈھے، میں نے کہا یہ جو مزاج تو یہ ہندوؤں والا مزاج ہے، اور ہم جو مزاج لے کر آئے ہیں یہ صحابہ کا مزاج ہندوستان میں آیا اور وہی پاکستان میں آیا، وہی پوری دنیا کے اندر آیا۔ سنیے، اور میری بات آپ کو سخت اس لیے لگے گی شاید کہ آپ ابھی محبوبوں تک رابطہ نہیں کر رہے اپنا۔
کیونکہ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں کر رہا, میں اپنے استاذ کی تعریف نہیں کر رہا, میں ان کی تعریف کر رہا ہوں جنہیں خدا نے شاہد مطلق بنایا ہے. ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے ہم نے, ابھی تو موضوع کھولا ہی نہیں ہے. توجہ رکھو میرے دوستو. حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب پوچھا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے, فرمایا ان کی محبت تو ان کی محبت ہے. فرمایا مجلسوں میں ان کا ذکر کیا کرو, وہ مجلس مقبول ہوتی ہے اور اس سے نحوست ختم ہوتی ہے, اس سے بولیے نحوست ختم ہوتی ہے. فرمایا آپ اتنا ہر جب دیکھو حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا حضرت عمر تو حضرت عمر ہے. اب عشق مزاج دیکھیے جو بریلی اور رامپور اور بدایون اور سرہند و گولڑا میں آیا ہے, وہ آیا کہاں سے ہے؟ توجہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود طبرانی اوسط میں موجود ہے, فرماتے حضرت عمر تو حضرت عمر ہیں. فرمایا لو کنت اعلم کلما یحبہ عمر, خدا کی قسم اگر میں کسی کتے کو دیکھوں جو حضرت عمر کی گلی سے گزرتا تھا, واللہ لا احببتہ, خدا کی قسم میں بدری صحابی ہو کر اس کتے سے بھی پیار کروں گا جو حضرت عمر کی گلیوں سے آتا ہے. دیکھ لیا عرب کو, یہ لال رومال عرب نہیں ہوتے, یہ تو سپاٹ چہرے ہیں, یہ عرب ہے. میں نے کہا تم نے خارجیوں کو دیکھا, عرب کو نہیں دیکھا. ہم نے میں عرب میں رہا, ایک مجھ سے کہنے کا حضور میں عرب میں رہا 20 سال, میں نے یہ کبھی چراغے نہیں دیکھے. میں نے کہا تو وہاں تو پنچر لگا تھا, تو وہاں عرب میں پاسپورٹ دکھا, میں نے کہا پنچر لگے یہاں پر, ہم دھاندلی کرتا ہے تو ہم کو ڈراتا ہے. ہم نے عرب, ابے میں نے کہا عرب تو نے ویزا لگا کر دیکھا, ہم نے قرآن کی آیتوں میں دیکھا ہے ان کو. بولے نا سبحان اللہ. ہم نے بخاری کے صفوں پر دیکھا ہے انہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری سیرت کے دوران دیکھا ہے. جن چوڑوں کو تو نے دیکھا ہے وہ چوڑے ہیں, اور جس علی کو ہم نے دیکھا ہے وہ عرب مطلق. کوئی روب میں آنے کی ضرورت نہیں, حرم کے امام ہے. اور میں نے کہا چپ کر کے بیٹھ, حرم کے امام ہے. مروان کہاں کا تھا؟ بیت المقدس کا امام تھا, وہ بھی تو حرم کا امام تھا. اور ہمارے علماء نے دیکھا پکا لنگتی تھا وہ, حضرت حسن کو گالیاں دیتا تھا وہ, امام حسین کو گالیاں دیتا تھا. بخاری اٹھا کر دیکھیں کتاب الجنائز اور کتاب الحج, گالیاں دیتا. حضرت عائشہ کی توہین کرتا تھا, صحابہ کی توہین کرتا تھا. یزید کا دلال تھا, عثمان غنی کے قتل میں اس کا ہاتھ تھا, یزید کو خلیفہ بنانے میں اس کا ہاتھ تھا. اس کا باپ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ سرکار اپنے حجرے میں تھے اور وہ خبیث دروازے کی کناریوں سے دیکھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا نکالو اس لعنتی کو یہاں سے. اتنا بڑا گناہ روئے زمین پر کسی بندے نے نہیں کیا ہوگا جو حکم نے کیا تھا. کہ سرکار کو دروازے کی کناریوں میں سے سرکار اب موجود ہے اپنے حجرے کے اندر اور دروازہ بند ہے, وہ خبیث دروازوں کی جیریوں میں سے حضور کو دیکھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا نکالو اس خبیث لعنتی کو مدینے سے باہر. یہ مروان ہے اور تھا پکا مسجد نبوی کا. اللہ اکبر. میں نے کہا مسجد نبوی کی ادب کرتے ہیں, ادھر یزید کے گھوڑوں کی ادب نہیں کرتے. دارمی اٹھا کر دیکھ, پوری مسجد کو یزیدیوں نے گھوڑوں سے بھر دیا تھا. ہم گھوڑے اور یزید کے گدھوں ڈنگروں خچروں کا ادب نہیں کرتے, ہم ان عرب والوں کا ادب کرتے ہیں جو عمر کا بیٹا ہے اور قریشی ہے, عدنانی ہے, اصل نسل ہے, عربی ہے. جب جاتے ہیں رسول اللہ کے روزے پر تو شاگردوں کو کہتا ہے نا مزار شریف پر نہیں, چلو حضور کے منبر پر. قاضی یاس اٹھا کر دیکھیں, منبر پر آتے. یہ اہل عرب کا مزاج بتا رہا ہوں میں آپ کو. کس کا؟ اب ذرا متاثر عرب سے تشریف لائیں, ان سے ڈائریکٹ پوچھیں عرب سے تشریف لائیں. وہی حضرت القمہ والا, ان سے پوچھا سید الشہداء کے روزے پہ جاتے کون؟ نہیں میں نہیں جانتا. تو میں نے کہا چلو دفعہ ہو یہاں سے, تمہاری کیا ضرورت, جب تمہارے آقا کو نہیں مانتا تو تیری عزت تو تھی اس وجہ سے نا, تیری عزت تو تھی ان کی وجہ سے. اگر تو ان کو نہیں مانتا تو تیری داڑھی کو ہم نے چاٹنا ہے, تیری سندوں کو ہم نے دیکھنا ہے. توجہ رکھیں میرے دوستوں, اور بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ عربی النسل ہیں, حضور کے خاندان کے, چھٹی پشت میں حضور سے جڑتے ہیں. سبحان اللہ. چھٹی پشت میں حضور سے جڑتے ہیں. چھٹی پشت میں حضرت مرہ جو 8ویں پشت کے دادا ہیں حضور کے, حضرت مرہ 8ویں پشت کے دادا ہیں حضور کے. ان کے 3 بیٹے ہیں, کلاب, عدی, تیم. کلاب سے میرے آقا تشریف لائے, تیم سے سیدنا صدیق اکبر آئے, اور عدی سے حضرت فاروق اعظم آئے. 7ویں پشت میں جا کر حضرت نبی پاک کے شجرے سے جڑ رہے ہیں حضرت عمر. ان کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر, عربی النسل, عدنانی, قریشی. بولو سبحان اللہ. اب
ابے ان سے بڑا عربی کون ملے گا؟ تم ایسی رومال کے پیچھے بھاگتے ہو جن کے نسب کا کچھ نہیں پتا کہ کہاں کے. یہ تو اصل النسب ہے، ثابت النسب ہے، عالی نسب ہے، قریشی النسب ہے، عدنانی النسل ہے، خاص سرکار کا خون ہے ان کے اندر. بولو سبحان اللہ. سرکار کے دادا کا خون ہے ان کے اندر. ان سے بڑا کون عربی ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. پھر کھینچا دل، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب. میرے امام نے ایسا تو نہیں کہا. میرے امام نے عرب کی تعظیم کی ہے، نجدیوں کی نہیں، خارجیوں کی نہیں. اور عرب کی بھی تعظیم مصطفیٰ کے جوتوں کی وجہ سے ہے. جو مصطفیٰ ہی کو نہ مانے. اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ہمارے وہاں پر طالبان کے ایک سپورٹر ہیں مولوی عبدالحق صاحب. وہ مر گئے ہیں. اس کا بیٹا ہے سمیع الحق، بڑے طالبان کے سپورٹر ہیں، خوب سپورٹ کرتے. تو حرم کا امام ابھی آیا تھا ہمارے وہاں 7 دن کے لیے، کیونکہ بولے کعبہ بچاؤ کعبہ بچاؤ کعبہ بچاؤ، پاکستان کی فوج چاہیے کعبہ بچاؤ. میں نے کہا کیوں؟ جب کسی مزار پر دھماکہ ہوتا تو تم کہتے کیا ولی بچا نہیں سکتا؟ تو میں نے کہا کعبہ تو اللہ ہی بچائے گا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ 1.5 ارب ڈالر دیا، کعبہ جاؤ تیری کعبہ بچاؤ. میں نے کہا کعبے کو کوئی نہیں مارتا، تمہیں ماریں گے کیونکہ تم نے پہلے والوں کو مارا ہے. تو یہ تو مکافت العمل ہے. کعبے کو کون گرائے؟ کعبے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور وقت فتنہ ہی بات کرنے میں مزہ آتا ہے میرے دوستو. سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی النسل ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، قریشی ہیں، سرکار کے خاندان سے ہیں. عشق دیکھیں اہل عرب کا. میں نے ابھی آپ کو کہا نا مجنوں بھی عربی کا تھا، لیلا بھی عرب ہی کی تھی. عشق مجازی بھی وہاں پر منسوب ہے، عشق حقیقی بھی منسوب ہے. اور مجھے کہنے دیجئے عرب کے تو دشت و صحرا بھی مٹھاس سے بھرے ہوئے ہیں. وہاں خشکی کہاں ہے؟ وہاں خشکی وہاں خشکی تو اس بھیڑیے کے منہ پر ہے جو مسجد نبوی چیخ رہا ہوتا ہے. اس کے منہ کیا پر ہے؟ اس اندھے کے منہ کیا پر ہے جس کو چھینی سے ٹھوک کر آنکھیں اندر کر دی گئی ہے، جیسے آگ کا سوراخ پیچی سے کسی نے نہیں مارا. آپ عرب والوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں نا کبھی حضرت ابو ہریرہ کے چہرے، حضرت علی کے چہرے کو دیکھیں. میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق ہیں عرب کے، مصطفیٰ کے ایسے غلام ہیں کہ سرکار کے روزے پر جا رہے ہیں تو روزے پر نہیں جاتے، پہلے حضور کے منبر پر جاتے ہیں. آپ جب عمرے پر جاتے ہو کسی ناتخواں کو ساتھ لے جاتے ہو، نہیں لے جاتے تو کوئی مل جائے تو اس کو کہتے ہیں ذرا تھوڑا کرنٹ تو پیدا کر، کرنٹ تو پیدا کر. تو وہ پڑھتا ہے پھر کون پوچھے تیری بات رضا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہو تو میں ایسی مجلس میں آیا، اور اس وقت حضور کی محبت کا سمندر دل میں جوش مارتا. آپ جیب سے کچھ نظرانہ نکالتے کہ پکڑ بیٹا تیرا تو کام ہوا، اب میرا بھی کام ہو گیا، جا انہیں جا جانا ہے تو جا، اب میرا کام ہوا. اور آپ روانہ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کی منزل یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جائیں تو دل غافل نہ رہیں کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے. تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پر پیار آئے. تو عاشق پہلے چنگاری بھڑکانے کے لیے یادوں کی جگہوں پر، یادگاروں پر جاتے ہیں جہاں سے محبوب کا کمال ظاہر ہو، محبوب کی یادیں تازہ ہو، اور پھر آپ کے وجہ منیر کے قریب جائیں. یہ طریقہ بریلی والوں کا، بدایوں والوں کا، سرہند والوں کا، گورڑا والوں کا بعد میں ہے، یہ ملائی عرب والوں سے ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، سرکار کے خاندان کے ہیں، قریش الاصل ہیں. جب سرکار کی مزار شریف پر جاتے ہیں تو ڈائریکٹ مواجہ شریف پر نہیں جاتے. بولو سبحان اللہ. نہیں بھی بولو تب بھی تمہیں بولنا یہی پڑے گا میرے بھائی، اس کے بغیر گزارا کسی کا بھی نہیں ہے. یہ ٹرو گیری سب یہاں رہ جائے گی. کام جو آئے گا وہ صرف اس کے مصطفیٰ آئے گا. ہم فلانے میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا، ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ پورا خمار اترے دماغ سے. سنیں میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر حضور علیہ السلام کے منبر پر جاتے، قبر پر نہیں. کہاں جاتے بولیے؟ بولو زور سے. کہاں جاتے؟ کہاں جاتے؟ اور پھر منبر پر ہاتھ پھیرتے. نجدیہ سخت ہی گندی ہے طبیعت تھی. تجھے کیا ملا بے؟ ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ جو مٹی لگ جاتی اس کو اپنے چہرے پر ملتے. میں نے کہا یہ عربیوں نے کیا نہیں؟ کہا کیا. تو میں نے کہا مانتا کیوں نہیں؟ میرے امام نے کہا افر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم وقت کے ایمان گیا. ابے میرا مرید نہ بن، مصطفیٰ کا عاشق تو بن. مجھ سے چڑھ رہا تو چڑھ جا، لیکن مصطفیٰ کا غلام تو بن. صحابی رسول میری مائیں سنیں، ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ مٹی جو ہاتھ پر لگ جاتی اس کو چہرے پر پھیرتے. شاگرد کہیں ہنسے نہ تو کہتے ہیں
آقا بیٹھتے تھے. بولو سبحان اللہ. آقا بیٹھتے تھے یہاں تو طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ابے ہم عشق کے بندے ہیں. مجھے کراچی میں کہے گا عشق کے بھی بندے ہوتے ہیں. میں نے کہا تمہارے وہاں دیو کے ہوتے ہیں؟ دیو کے ہوتے ہیں تمہارے وہاں؟ تمہارے وہاں دیو کے ہوتے ہیں. تجھ سے دیو خوش ہے تو میں کیا کروں؟ ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. بات ختم. ایک پیغام سن لے, جانے کے بعد کوئی تقریر سنے گا. بہت غصے میں بول رہے تھے, بہت اونچا بول رہے تھے. آپ کم سے کم یہ پوچھئے گا کس کے بارے میں بول رہے تھے. بہت غصے میں بول رہے تھے. کہا وہ تو 4 گھنٹہ کرسی پہ بیٹھے رہتے کسی سے نہیں بولتے. یہاں کیوں غصے میں بول رہے تھے؟ کہا جی غصے میں بول رہے تھے. تو آپ پوچھے کس کے بارے میں, کس پہ غصہ کر رہے تھے؟ نہیں بس آپ بتائیں, اچھی عادت ہے کوئی. آپ کم سے کم آپ ڈائریکٹ نہیں بولا نہیں ہمارے وہاں بھی 1.5 شانے ہوتے ہیں. نہیں ہاں یہ تو پھر غصہ, عالم کو غصہ کہا. تو غصہ کہا تو میں نے کہا یہ دروازے بند کر کے تم اتنے غصے میں چوروں کے سوچتے ہو. دروازہ کھولو. آئے وہ اندر آئے, تجوری کھولے, لے جائے. اتنا غصہ چور سے, گاڑی کو بھی لاک کر دے. کتنے تنگ نظر ہو دیکھو یار. بہت ہم سے لوگ کہتے بڑے تنگ نظر ہے, بڑے متشدد, کچھ نہیں سمجھتے, بہت ڈھیٹ ہے. تو میں نے کہا تم سے بڑا ڈھیٹ کون ہے دنیا کے کتے. دکان تو اپنی دکان کو تالا لگا کر آتا ہے, گاڑی کو بند کر کے آتا ہے, دروازے کو وہاں بند کرتا ہے. تو تیرے سے بڑا کوئی متشدد نہیں ہے. بیچارہ چور آئے اگر لے گیا 10-15 لاکھ یورو تو کیا بیچارے کو کیا ہوگا. غریب آدمی ہے, لے گیا. کوئی تیری 5 لاکھ یورو کی کار لے گیا, بیچارہ آدمی تھا. آپ بولیں گے بھائی کیا کر رہے ہو, بیچارہ میری ساری دولت. تو میں نے کہا وہ بھی اسی طرح ٹھگ مار بیچارہ ہوتا ہے. اللہ رسول کی بات سنیں. وہ ہمارے وہاں قصائی ہوتے ہیں, قصائی قریشی قصائی. وہ بڑے بھولے ہوتے ہیں, ان کی اردو بڑی مختصر ہوتی ہے, وہ چھوٹی میں بہت بڑی بات کرتے ہیں. بس جب بیٹا ان کا بچپن میں ایک خاص بات بولتا ہے نا تو لفظ لائق پر نہیں بولتا میں, تو پھر وہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ہاں بیٹا کامل ہو گیا ہے. تو ان کے اندر ایک معیار ہے. تو میں ان کے وہاں کبھی کبھی رہا, امام بھی رہا ایک آدھ سال. تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب بڑا عجیب مسئلہ ہوا. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے مجھے وہ لے گئے تبلیغی, کہنے لگے اللہ رسول کی بات سنو. میں نے کہا بھائی عجیب آدمی, اللہ رسول کی بات سنو. توبہ ہم تو نہیں سنیں گے, ہم تو نہیں سنیں گے. تو اس نے بھائی اللہ رسول کی بات سنو. تو کہا میں نے کوئی گربان پکڑ لیا. ابے جب 2 بات کر رہے ہیں تو کیوں بات سنوں میں. اب اس کی سمجھ جتنی تھی سمجھے. میں نے کہا تو نے بے وقوفی میں بھی کمال پا لیا, تو نے بے وقوفی میں بھی کمال پا لیا. بولے اللہ رسول کی بات ہے, توبہ کر رہے اللہ رسول کی بات سنیں. کیسے کیوں سنے اللہ رسول کی بات. اب وہ وہاں سے سمجھ رہا تھا, سمجھ رہے آپ. اسی طرح نے کہا بھائی نیاز کرو اللہ کی نیاز. ابے بولے اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ کی نیاز کی کیا ضرورت ہے. تو کبھی کبھی بھولا آدمی جو ہوتا ہے نا, جس پر فیض ہوتا ہے, تو اپنا عقیدہ بولیے بچاتا. تو کوئی بولا نا بہت سخت بول رہے تھے. تو آپ پوچھے کس کے بارے میں بول رہے تھے. تو جب نہیں بولے تو پھر آپ ذرا گردن دبا دے, بولنا کس کے بارے میں بول رہے تھے. کہنے لگے گستاخوں کے بارے میں. تو وہ تجھے بیٹی سے نہیں ہوا, کیا بات ہے, تو نے کوئی خاندان کوئی رشتے کرنا ہے تو ان سے. ابے گستاخوں کو سخت نہیں بولیں گے تو پھر کس کو سخت بولیں گے. پھر آپ میں سے کوئی اٹھے گا, لیکن وہ خوش ہو کر بھی کچھ کہہ رہے تھے, خوش ہو کر بھی کہہ رہے تھے, دعائیں بھی دے رہے تھے. تو کہ وہ کس کو دے رہے تھے. کہ اے مصطفیٰ تیرے چاہنے والوں کی خیر, تیرے گنبد سے محبت کرنے والوں کی خیر ہو. اے مصطفیٰ تیری نعتیں پڑھنے والوں کی خیر ہو, خیر ہو. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں پھر کیوں بات بڑھائی ہے. یہ سارا ثواب حضرت سواد ابن قاری گروہ کو بھیجتے ہیں. وقت نہیں رہا, پھر کبھی موقع ملا تو پھر, کیونکہ ہمارا واقعہ ایک ہوتا ہے, بات بہت لمبی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ان بزرگوں کے قدوم میمونت سے ہمیں وابستہ رکھے. مرنا سب کو ہے, اللہ اہل حق کے ساتھ مارے اور ان کے نام پر مارے جن کے نام پر بندہ مرتا نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.